الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، ہفتہ وار درس قرآن مجید گزشتہ ہفتے پے در پہ تین عظیم المرتبت اور ملک پاکستان کے نامور علماء دنیا سے رخصت ہوئے، جن میں شہر کراچی کے بزرگ عالم دین، انجمن طلبہ اسلام کے بانی اور پاکستان میں تحریک ختم نبوت اور نفاذ شریعت کے ہر اول دستے میں شامل حضرت علامہ مفتی محمد جمیل احمد نعیمی دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے اگلے دن پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو نئی روح پھونکنے والے اور جدت عطا کرنے والے امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک انتہائی افسوس اور انتہائی دلخراش واقعہ تھا۔ حضرت نے گزشتہ 4-5 سالوں میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پاکستان میں جو کردار ادا کیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا اپنی کھلی آنکھوں سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، جس کی زندگی، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا گفتار، جس کی سوچ، جس کی بول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا جنازہ اللہ تعالیٰ نے
انہیں عطا فرمایا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے جسے ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پائے، اور پتہ نہیں کب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ شاید قبر کے آغوش میں پہنچنے کے بعد، یا جب موت ہمارے بالکل قریب آ جائے گی تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، لیکن اس وقت جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہمیں نہیں رہنا۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جو دنیا سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت لے کر رخصت ہوتے ہیں، اور دنیا ان کے پیچھے پھر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ دنیا چاہ رہی ہوتی ہے کہ کاش ایک لمحہ ہمیں اور مزید ان کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو دو بڑی ہستیاں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، دنیا سے رخصت ہوئیں، اور ایک حضرت علامہ قاری کرامت علی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیصل آبادی، جن کا شعبہ قرات و تجوید میں صرف قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی مقام تھا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ان کو سنا، انتہائی محبت کے ساتھ اور دل فقیر انداز میں اللہ کے پاک کلام کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور دل و دماغ میں اللہ کے پاک کلام کا رس گھول دیا کرتے تھے، قلوب و اذہان کو منور کر دیا کرتے تھے۔ یہی زندگی ہے سامعین محترم، یہی زندگی ہے، اور جو زندگی آج کے اکثر مسلمان گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں، وہ حقیقت میں حیوانیت ہے، وہ حیوانیت ہے۔ اس لیے ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلیے، بچوں کو چلائیے۔ یہ تازہ مثالیں ہیں، یہ کوئی پرانے وقتوں کی باتیں نہیں، یہ بالکل تازہ مثالیں ہیں۔ پچھلے ہفتے آج ہی کے دن اسی شہر لاہور میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میں اپنے آپ کو اس اعتبار سے بہت بد نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کے جنازے میں شرکت کا موقع نہیں ملا، میں کراچی میں تھا۔ پروفیسر مفتی منیب الرحمان مفتی اعظم پاکستان وہ بھی آئے۔ ہفتے کے دن 9:30 بجے میں نے انہیں کال کی تو مفتی صاحب نے بتایا کہ میں ادھر انجینئرز سوسائٹی میں کہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو میں نے بتایا مجھ صاحب وہ تو ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہی ایک سوسائٹی ہے، تو کہا آپ آ جائیں۔ میں نے کہا مجھ صاحب بس میں ابھی کراچی میں ہوں، نہیں تو میں تو بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ اب آپ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مفتی صاحب کا جو مقام و مرتبہ ہے کسی سے پوشیدہ نہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے مفتی اعظم پاکستان کا اللہ نے جو ان کو سوجھ بوجھ، فہم و فراست، عقل و دانش کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت کم لوگوں میں ہمیں یہ نعمت نظر آتی ہے۔ آج بھی ان کا آرٹیکل آیا ہے روزنامہ دنیا میں، اخبار میں، پڑھا کریں۔ انہوں نے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے کارناموں پر لکھا ہے۔ پرسوں مفتی جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر انہوں نے آرٹیکل لکھا۔
تو میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب اب آپ ابھی 9:30 بج چکے ہیں تو آپ کیسے جائیں گے؟ کہا کہ مجھے تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں مجھے جگہ ملے۔ مفتی صاحب نے بعد میں بتایا کہ میں گم ہو گیا لوگوں میں، اس قدر لوگ کہ میں لوگوں میں گم ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مفتی اعظم پاکستان بھی بیچ میں موجود ہیں۔ سب کو بس سب ایک ہی طرف دیکھ رہے تھے، سب کی توجہ ایک ہی جانب تھی، اور وہ امیر المجاہدین کی ذات گرامی تھی۔ کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے دائیں جانب کون ہے، بائیں جانب کون ہے۔ اور مفتی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا وہ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات یعنی جمعے کی شب میں نے جا کر امیر المجاہدین کی زیارت کر لی ہے۔ لفظ زیارت استعمال کیا مفتی اعظم پاکستان۔ یہ ہے مقام و مرتبہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ جو محمد کا غلام بن جاتا ہے پوری دنیا اس کا غلام بن جاتی ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اور اپنی زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ دیکھ لیا۔ کیا ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا آج بھی ہمارے اندر وہ حمیت، وہ غیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نہیں پیدا ہوگی؟ جو قرآن کا مطالبہ ہے، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ تو سامعین محترم، بڑی تیزی سے ہمارے علماء ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ جو علماء ابھی ہم میں موجود ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کو پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ حسن نثار آپ جانتے ہیں، بہت مشہور کالم نگار ہے پاکستان کا، اور مذہب کے بارے میں جو اس کی سوچ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علماء کے بارے میں بھی ان کی رائے اتنی اچھی نہیں ہے، اور وہ اپنے آرٹیکلز میں، اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عظمت و فضیلت یہ ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی گواہی دے۔ دوست تو تعریف کرتا ہی ہے، میرا دوست میری تعریف ہی کرے گا کہ مفتی صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، میں اپنے دوست کی تعریف کروں گا، ہم ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ لیکن اصل انسان کی عظمت اس وقت سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ تعریف کرنے لگے جو عام حالات میں آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کا معترف ہو جائے۔ تو انہوں نے 5 سے 6 منٹ کا کلپ ریکارڈ کرایا اور کہا کہ ساری زندگی مجھے پچھتاوا رہے گا کہ میں نے زندگی میں ان کو نہیں سمجھا۔ ایک لبرل ذہن کی کالم نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا پچھتاوا رہے گا کہ میں نے زندگی میں ان کو نہیں سمجھا اور ان سے ملاقات نہیں کی۔ یہ ایک سازش تھی کہ لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ گالیاں دیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جب جہاز پہ بیٹھا تھا واپسی کے لیے لاہور، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، ہماری سوسائٹی کے ہی ہیں، اتفاق سے ہم لوگ اکٹھے آئے، تو بات چل پڑی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ تو مفتی صاحب گالیاں دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کیا سوال کیا، میں نے کہا آپ کو؟ کہ نہیں، مجھے تو کبھی نہیں گالی دی۔ میں نے مجھے بھی نہیں دی۔
میں نے کہا چلے جہاز میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک ایک کر کے اٹھاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب نے آپ کو گالی دی؟ آپ کو گالی دی؟ تو مجھے یقین ہے کہ جہاز میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو وہ یہ کہے گا کہ ہاں مجھے گالی دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسے آپ گالی کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان جاتے ہیں، تو وہ گالی کسے دی انہوں نے؟ سوال یہ ہوگا۔ مجھے تو نہیں دی کبھی زندگی میں کہ صابر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، یا آپ کو نہیں دی، اور کوئی شخص یہاں پر آپ اٹھا کر میرے سامنے اس سے پوچھ لیجئے۔ تو پھر گالی کسے دی؟ کسے انہوں نے جو ہے اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کیا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ ان لوگوں کو جسے آپ گالی کہہ رہے ہیں، میں اس کی بات ان الفاظ کی بات کر رہا ہوں جن الفاظ کو آپ یا کوئی بھی شخص گالی کہتا ہے، کنہیں یہ گالیاں دی گئیں؟ انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، جو ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام کا تو طرز عمل یہ تھا کہ جو گستاخ رسول ہوتا تھا صحابہ کرام ان کی گردن کو اڑا دیا کرتے تھے، یہ تو گالیاں دیتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ گردن اڑانا زیادہ نقصان دہ ہے یا کسی کو گالی دینا؟ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ کتنی مثالیں ہیں، ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں۔ یہاں تو ابھی ایسے ایسے ہمارے لوگ جنہیں دین کا کوئی پتہ نہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کچھ پتہ نہیں، جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، وہ آپ کو ان حساس عنوانات پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، گفتگو کرنے کا حق تو سب کو ہے، ہم کسی سے یا کوئی بھی کسی سے کسی کا حق نہیں چھین سکتا، لیکن گفتگو تو کریں، اس کی کوئی بنیاد تو ہو۔ بیس لیس گفتگو تو کسی کی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر بنیادیں ہوں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اگر گفتگو کی جائے تو کوئی بھی کرے، اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ لیکن اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے کوئی اور اپنی دانش میں کہے کہ میں تو بہت زبردست بات کر رہا ہوں، اسلام یہی ہے، تو پھر ایسے اسلام کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی باتیں سنی نہیں جائیں گی۔ اس لیے نوجوانوں کو بچائیے۔ لبرل ابھی بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں، پہلے بھی ایکٹیو تھے، خاص طور پر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ جو کرونا ہے نا، کرونا، میں آپ کو بتاؤں اس سے اب ہماری جان نہیں چھٹتی، اس سے ہماری اب جان نہیں چھٹتی۔ یہ ہمارے سے، کیونکہ یہ ہم سے چمٹ چکا ہے، بلکہ چمٹ چکا ہے۔ ایسی ایسی ریسرچ آ رہی ہے، عام حالات میں اگر وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں یا ہمارے سامنے کوئی بیان کرے تو کہے گا یار کیا بے وقوفی گلی باتیں کر رہے ہو، لیکن اس جگہ آ کر ہم سب کی مت ماری گئی ہوئی ہے۔ یہ جب بھی نیا مسئلہ اٹھایا جائے گا کہ پچھلے سے زیادہ زبردست لہر آئی ہے، تاکہ ایک خوف ہمارے اندر پیدا کر دیا جائے۔ میں کل ٹی وی دیکھ رہا تھا، دلچسپ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں درس قرآن سے ہٹ گیا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں چلو اسی پہ گفتگو ہو جائے۔ کل ٹی وی دیکھ رہا تھا تو شام کے وقت خاص طور پر جب ہم کام کاج کر کے فارغ ہو کر تھک ہار کر گھر آتے ہیں تھوڑا ریلیکس ہونے کو، تو میڈیا آپ کو ٹینشن دینا شروع کرتا ہے وہیں سے۔ تو نیچے سلائیڈ چل رہی ہے، شیخو پورہ میں جو نئے کیسز آئے ان کی تعداد، گجرانوالہ میں، لاہور میں، کراچی میں، تو اب تعداد سنیے۔ شیخو پورہ 1، جہلم میں 3، فلاں جگہ 5، 1-2 شہر میں زیادہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ایک آیا ہے جہاں کی آبادی 10-12 لاکھ ہو
وہاں ایک آ رہا ہے، اس کو اس طرح ہائی لائٹ کر کے بار بار سلائڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوف و ہراس پھیلانا۔ دیکھیں، اسلام نے اپنی حفاظت کرنے سے ہمیں کبھی نہیں روکا، بلکہ اسلام سے بڑھ کر اپنی حفاظت کرنے کے حوالے سے رہنمائی کوئی دین اور یا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی بہت ساری حدیثیں ملے گی جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام جتنی زیادہ ہمیں اپنی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی اور مذہب اپنے ماننے والوں کو نہیں دیتا۔ دیکھیں نا، سب سے مشہور حدیث مبارک ہے الطہور شطر الایمان، کہ جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یہ ایمان کا جز ہے، نصف حصہ ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ حفاظت کے لیے، کہ جرمز جو ہیں، جب آپ پاک صاف ستھرا رہیں گے تو جرمز آپ کے جسم میں پیدا ہی نہیں ہوں گے، یا ہوں گے بھی تو آپ کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے پھر ختم ہو جائیں گے، تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، امام صاحب نے بھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے یہ حدیث سنائی، کہ رات میں چراغ جلا کر مت سو، جلتے ہوئے چراغ کو چھوڑ کر مت سو۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے تیل جلے گا بلا وجہ، اب رات میں جب کوئی کام ہی نہیں ہے تو آپ بجھا دیجئے تاکہ آپ کا جو تیل ہے وہ بچے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ رات میں جو چوہے وغیرہ ہیں وہ ان کو فیتے کو لے کر بھاگیں گے تو اس سے پورے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ لہذا اپنی جان اور اپنے گھر کی حفاظت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کے کرنے کا حکم دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چھت کے کنارے پہ مت کھڑے ہو۔ کیوں؟ کہ بالکل کنارہ ہے، ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں، خدا نخواستہ سر چکرا گیا تو بندہ گر جائے گا، تو آپ نے فرمایا ذرا آگے ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات بھی ہمیں دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں بیماری ہے تو وہاں کود جاؤ۔ ہم اپنی حفاظت ضرور کریں، اور اس پر کسی بھی عالم دین نے منع نہیں کیا، بلکہ علماء تو سب سے زیادہ جو SOPs ہمارے حکمرانوں کی طرف سے سیٹ کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ ہم لوگوں نے عمل کیا ہے، ہم لوگوں نے۔ اور اس کا اعتراف ہمارے جو محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کیا کہ مساجد سے کرونا نہیں پھیلا ہے۔ مساجد سے کرونا، یہ کس نے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور آن دا ریکارڈ یہ موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی پھیلے گا بھی نہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ مسجد جائے برکت ہے، مسجد جائے رحمت ہے، لہٰذا یہاں آنا مت چھوڑیے، حفاظت کے ساتھ آئیے۔ اور حفاظت اس لیے بھی ہمیں یعنی SOPs کے حوالے سے ہمیں خیال اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور آپ کا ایمان ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ کو یقین ہے اور جس کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں وہ ایقان اور یقین عطا فرمائے۔ لیکن آپ کے سامنے والے کا پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، وہ آپ سے خوف زدہ ہو رہا ہو۔ تو میں تو جب کہیں جاتا ہوں اور لگاتا ہوں وہ اپنا ماسک، تو اس نیت سے لگاتا ہوں کہ میرا سامنے والا مجھ سے پریشان نہ ہو۔ اپنے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ پر بڑا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ جتنے لوگوں سے ملتے ہیں سارا دن، کبھی ہم آفس میں جا رہے ہیں، میرا آفس کا شعبہ بھی ایسا ہے کہ پورا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپریول لینی ہوتی ہے۔ آپ کالج میں جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، آپ مدارس میں جا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ ہی لوگ، آپ مسجد میں آ رہے ہیں،
تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ لیکن مسجد کو جو آج ایک نئی لہر آئی ہے اور لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کو پھر سے دوبارہ اسی طرح، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، مسجد کو آباد کیجیے، کیونکہ میں 2 دن سے فیل کر رہا ہوں کہ اچانک لوگوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ جن کی طبیعت خراب ہے وہ گھر پہ رہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نوجوانوں کا نہیں آنا مسجد میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب نہ بن جائے، اور بن چکا ہے۔ ہمارے نوجوان مسجدوں میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ مساجد میں 20 سے 30 سال کے لوگ کم از کم 50% ہونے چاہیے، ہماری مساجد میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کراچی جائیے، آج بھی 70 to 75% ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں پر جوان اور نوجوان نمازی آپ کو ملیں گے۔ اور یہاں بھی لاہور میں بھی جو پرانے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ سوسائٹیز کے اندر یہ نازک مزاجی کہاں سے آ گئی اللہ بہتر جانتا ہے، کہ مساجد میں نوجوان نظر نہیں آتے۔ ابھی بھی دیکھ لیجئے، ہمیں کوئی نوجوان کی کیٹیگری میں تو ہم کوئی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہمت کریں گے تو مجھے اور 4 لوگوں کو کہیں گے جوان ہیں۔ تو یہ جو ایک لہر آئی ہے، اس سے بچاؤ ضرور کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، تاریخ جو ہے نا وہ بتا دیتی ہے سب کچھ۔ آج نہیں، کل نہیں، 2 سال بعد، 5 سال کے بعد ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، ایک دم ایسے کر کے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ ابھی ویکسین بھی آنے والی ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، اس سے کیا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے اور مسجد کو آباد کیجئے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے، لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں میں جو آپ کے بچے ہیں، سمجھدار بچے، ان کو مسجد میں لائیے۔ سامعین محترم، میں پھر عرض کروں گا، علماء آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور یہ قیامت کی عظیم ترین نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم تو پوچھا گیا علم کیسے اٹھے گا، تو بتایا گیا کہ اہل علم اٹھا لیے جائیں گے، ہم سے پردہ کرتے جائیں گے۔ بہترین ستارے، چمکتے دمکتے ستارے ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہیں ان کی قدر کریں، علماء کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے، اور دیکھیے اللہ انعام کتنا بڑا عطا فرماتا، دین کے ساتھ جڑنے والوں کو، دین کے ساتھ لگنے والوں کو۔ میں نے ان کی ایک تقریر سنی کہ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ بھوک لگتی ہے، میرے پاس اچار کی ڈلی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں 2 روٹیاں لاؤ، 1 روٹی میں کھا لیتا ہوں، 1 روٹی میرے ساتھی ہوتے ہیں ان کو میں تھوڑا تھوڑا دے دیتا ہوں۔ ایسی زندگی گزر رہی ہے، اور دیکھیں کیسے چلے گئے، ہلکے پھلکے ہلکے پھلکے چلے گئے۔ اور کیا دنیا! اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے، ہم سبوں کو ایسی موت نصیب فرمائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کوئی بھی کہتے پھرے، کچھ بھی کہتے پھرے، لیکن فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں تھیں، کوئی معاذ اللہ انہیں گمراہ کہتا تھا، کوڑے انہوں نے سہے۔ اس وقت کا بادشاہ، حکمران، خلیفہ ایک معاملے میں کہا مان جاؤ، انہوں نے نہیں کہا میں نہیں مانتا، جو حق ہے اسی کے مطابق کہوں گا۔ کوڑے برسائے گئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جب ان کو بہت ستایا گیا، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ بیننا و بینکم یوم الجنائز،
ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ اس دن ہو جائے گا جب ہمارے جنازے اٹھیں گے۔ ہماری اس ملک میں دیکھ لیجئے کیسے کیسے حکمران رخصت نہیں ہوئے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ جانتے ہیں کیسے کیسے نہیں۔ عام زندگی میں جب وہ لوگوں کو جمع کرنا چاہتے پیسے دے کر کھلا کر پلا کر جمع کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کہیں 40 ہے تو کہیں 15 ہے تو کہیں 10 ہے، بڑے بڑے نام۔ ان کے بارے میں تو ایک یہ بات بھی آ رہی ہے، اور یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جب آپ 2 دن میت کو رکھیں گے تو ہم عام طور پر سرد خانے میں رکھتے ہیں نا۔ ان کے بارے میں سنا آپ نے؟ ان کے بارے میں سنا کہ ان کی میت یہ ان کا انتقال ہوا جمعرات کی شب، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہے، جمعرات نہیں بلکہ جمعے اور جمعرات کی جو درمیانی شب بابرکت شب، اور جمعے کا پورا دن گزر گیا۔ ہفتے کے دن جو مجھے بتایا گیا تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے انہیں لحد میں اتارا گیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ محمد کے غلاموں کو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کہنے والے ایسے ہی نہیں کہتے ہیں، جب کہتے ہیں تو وہ ڈوب کر کہتے ہیں اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا پاس بھی رکھتا ہے اور ایسے غلاموں کو دکھا بھی دیتا ہے۔ میں نے خود کراچی شہر میں ایک عالم دین جو میرے اسٹوڈنٹ بھی رہیں اور بڑی کم عمری میں ان کو شہید کر دیا گیا جب ایم کیو ایم کا زمانہ تھا، بدماشی کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں یہ 2011-12 کی میں بات بتا رہا ہوں، 2011 میں، اور اس وقت 2008 سے لے کر 2011-12 تک کا جو درمیان تھا اس میں بہت سارے علماء کو اس خبیث شخص نے، الطاف حسین نے، علماء کرام کو شہید کرایا، بزرگ علماء کو، نوجوان علماء کو اس نے شہید کرایا، اور ادھر گولی مارتے تھے، ادھر گولی مارتے تھے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کا خاص ہے، ادھر گولی مارتے تھے۔ حضرت علامہ سید قمر الہدا شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گولی لگنے کے بعد جب خون بہہ جائے تو چہرہ تو بالکل سفید ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ کھلتے ہوئے گلاب کے پھول کی طرح تھا، کھلتے ہوئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کی مسجد سے نکل کر نماز عشاء کی امامت کرانے کے لیے اپنی مسجد کی طرف جا رہے تھے، یعنی اللہ کے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آج بھی میں ان کو جب یاد کرتا ہوں، ان کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت جو ہے نظر آتی ہے کہ اتنا خون بہا، اتنا خون بہا، لیکن چہرے میں ایسا لگ رہا کہ لالی۔ ایسی موت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو اس کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی جڑ جانا چاہیے۔ تو دنیا میں علماء سے جڑیے گا، قرآن سے جڑیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑیے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اپنے نیکوکاروں کے ساتھ جوڑ دے گا، اپنے نیکوکاروں کے ساتھ انجام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ زندگی اور نیکوکاروں کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن یا رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما۔